السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے بھی کئی اہم خبریں سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن شروعات کریں گے ملک کی خبروں کے ساتھ۔ اتراکھنڈ اسمبلی نے بدھ کو یکساں سول کوڈ کو تمام تر مخالفتوں، اعتراضات اور سلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کے مطالبات کے درمیان بالآخر منظوری دے دی ہے۔ سول کوڈ منظور کرنے والی اتراکھنڈ ملک کی پہلی ریاست بنی گئی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ منظور کرنے والی اتراکھنڈ ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ ادھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے کہ اتراکھنڈ اسمبلی میں پاس ہونے والا یونیفارم سول کوڈ بل غیر مناسب، متنازع، غیر ضروری اور تنوع مخالف ہے، جسے اس وقت سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے عجلت میں لایا گیا ہے۔ یہ محض دکھاوے اور پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس طرح کی بات مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہی ہے۔ اتراکھنڈ حکومت کا یہ ایک ایسا قدم ہے جسے بی جے پی کی اقتدار والی دیگر ریاستیں بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ حالانکہ یکساں سول کوڈ کا مطلب تمام مذاہب اور گروہوں کے لیے یکساں قانون ہے جو تمام ہندوستانی شہریوں پر یکساں طور پر نافذ ہو، مگر اتراکھنڈ حکومت کا یہ قانون اسلام و فوبیا سے متاثر نظر آ رہا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان قاسم رسول الیاس نے کہا کہ درج فہرست قبائل کو پہلے ہی اس قانون سے باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری تمام ذات برادریوں کے لیے ان کے رسم و رواج کی رعایت رکھی گئی ہے، لیکن مسلم آئلی قوانین سے چھیڑ چھاڑ کی۔ گزشتہ روز مولانا ارشد مدنی نے بھی کہا تھا کہ اگر آئین کی ایک دفعے کے تحت درج فہرست قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا جا سکتا ہے تو آئین کی دفعہ 26 اور 25 کے تحت ہمیں مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ یکساں سول کوڈ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان اس طریقے کا امتیاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ کانگریس نے آج مودی حکومت کے خلاف بلیک پیپر جاری کرتے ہوئے بے روزگاری سمیت کئی اہم مسائل اٹھائے ہیں۔ پارٹی نے اس پیپر کو 10 سال انیائے کال یعنی ناانصافی کے 10 سال کے نام سے جاری کیا ہے۔ اس موقع پر پریس سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ مودی حکومت بے روزگاری کے مسئلے پر نہیں بولتی۔ وزیر اعظم مودی صرف آزادی سے پہلے کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی پر کانگریس کی منتخب حکومتوں کو گرانے کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے جانچ ایجنسیوں کے غلط استعمال اور الیکٹورل بانڈ اسکیم کو جمہوریت کے لیے تباہ کرنے والے قدم قرار دیا۔ لوکتنتر پہ خطرہ یہ ضرور ہے، کیونکہ ایک تو اب ڈرا کے دھمکا کے الیکٹورل بانڈ بھی پیسہ بھی آپ وصول کر رہے ہیں انڈسٹریز کے پاس۔ ہم نے نہیں پوچھا، ابھی تم نے چابی پھراتے ہو پیچھے، وہ آگے آ کے دیتے ہیں، وہ سب چھوڑ کے ہم نے کسی کو پوچھا نہ، کسی کو تنگ نہیں۔ تنگ کیسا کرتے ہیں؟ ای ڈی کی نوٹس بھیجنا، سی بی آئی کی نوٹس بھیجنا، سی بی سی کی بھیجنا، اور کسی آفیسر بھی اگر ان کے سنتا نہیں تو ویجیلنس کو اس کو رپورٹ کرا، ایسا تنگ کر کے اپنے پاس لیتے ہیں۔ اور الیکٹرل بانڈ کا بھی انہوں نے اتنا، پھر اس سے پہلے 10 سال پہلے اگر ان کے آئیڈیالوجی پہ ہی ہے، پھر اتنے پیسے کیوں نہیں جمع ہوتے تھے، اب کیوں جمع؟ سو یہ انڈائریکٹلی ہراسمنٹ پریشرائز کر کے آپ الیکشن میں پیسہ لے رہے ہیں، اور یہ پیسہ ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ دہلی کی عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یعنی کہ ای ڈی کی جانب سے سمن کی عدم تعمیل کی شکایت پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 17 فروری کو طلب کیا ہے۔ تفتیشی ایجنسی نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس معاملے کی بدھ کو دہلی کی ایک عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے اروند کیجریوال کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ خیال رہے کہ ای ڈی نے کیجریوال کو ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا، اور وہ گزشتہ جمعے کو 5ویں سمن پر بھی ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ سمن کی تعمیل نہ کرنے پر ان کے خلاف 3 فروری کو نیا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بدھ کو الیکشن کمیشن نے شرد پوار خیمے کو ان کی پارٹی کا نیا نام نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد چندر پوار اور انتخابی علامت برگد کا درخت تفویض کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے
41 اراکین اسمبلی کے ساتھ پارٹی سے علیحدہ ہونے والے اجیت پوار کے خیمے کو اصل NCP قرار دیا تھا اور انہیں ہی انتخابی نشان گھڑی بھی الاٹ کیا تھا۔ اسی دوران شرد پوار خیمے کی ریاستی صدر جینت پاٹل نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پارٹی اور انتخابی نشان اجیت پوار کو سونپنے کے فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ اگر اس ملک میں انصاف زندہ ہے اور جج سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے فیصلہ سنائیں گے تو یقینی طور پر ہمیں پارٹی کا نام اور نشان واپس ملے گا۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ یاد رہے کہ شرد پوار نے 1999 میں NCP کی بنیاد رکھی تھی، لیکن گزشتہ سال جولائی میں شرد پوار کے بھتیجے اجیت پوار نے پارٹی کے 8 MLAs کے ساتھ ایکناتھ شندے کی قیادت والی حکومت میں شمولیت اختیار کی۔ اپوزیشن کی حکومت والی ریاستوں کو نظر انداز کرنے کا الزام مودی حکومت پر لگتا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ کل کرناٹک کانگریس حکومت نے ریاست کے ساتھ سوتیلے سلوک کا الزام عائد کرتے ہوئے جنتر منتر پر مظاہرہ کیا تھا، اور اب کیرل حکومت بھی نئی دہلی میں اس طرح کے احتجاج کو مجبور ہو گئی ہے۔ کیرل کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے کہا کہ مرکز کے غیر آئینی انداز نے کیرل میں ترقیاتی اخراجات میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت ان ریاستوں کو نظر انداز کر رہی ہے جو NDA کا حصہ نہیں ہے۔ کرناٹک حکومت نے بدھ کے روز فوری اثر کے ساتھ ریاست میں حقہ بار اور حقے کی مصنوعات کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کرناٹک کے محکمہ صحت اور خاندانی بہبود نے اس سلسلے میں ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں ہر قسم کے حقے کی مصنوعات کی فروخت، استعمال، ذخیرہ کرنے، اشتہارات اور تشہیر پر پابندی عائد کی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں حزب اللہ کے سینئر رہنما ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں کیا گیا ہے، اور دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کا سینئر کمانڈر ابو باکر السعدی امریکی فوجیوں پر حملے کی منصوبہ بندی اور حملے میں شریک تھا۔ وہ حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کو مشرقی بغداد میں ایک گاڑی پر ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی قیاس آرائیوں کے درمیان ایک بار پھر سعودی عرب نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد فلسطین نہیں بن جاتا، اور جب تک غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء نہیں ہو جاتا وہ تعلقات کو معمول لانے کا سوچ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے 2 دن بعد وزارت خارجہ نے بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں اپنی مضبوط موقف کا خاکہ پیش کیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے بغیر اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر نہیں لائے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر جاری پیش رفت کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اسرائیل دورے کے بعد نتن یاہو نے حماس کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ حماس کی طرف سے متعدد مراحل میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ اسرائیل کو ڈر ہے کہ اس تجویز کی منظوری کے بعد حماس مؤثر طریقے سے دوبارہ غزہ میں اقتدار میں آ جائے گا۔ نتن یاہو نے کہا کہ ہم مکمل فتح کی طرف گامزن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ آپریشن سالوں تک نہیں بلکہ کچھ مہینوں تک ہی چلے گا۔ بتا دیں کہ کل حماس نے مجوزہ غزہ جنگ بندی پلان پر اپنا جواب دیا تھا اور کئی ایسی شرائط پیش کی ہیں جسے ماننے سے اسرائیل نے انکار کر دیا ہے۔ وہ حماس کی تجویز کے بعد بلنکن نے نتن یاہو سے ملاقات کی تھی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ دراصل حماس نے جنگ بندی کے تعلق سے مصر اور قطر کی مجوزہ تجاویز میں اپنے مثبت نقطہ نظر کے تحت اسرائیلی افواج کی واپسی، غزہ کی تعمیر نو، رہائشیوں کے اپنے گھروں کو واپسی اور زخمیوں کی علاج اور بیرون ملک اسپتالوں میں منتقلی کے حوالے سے ترامیم شامل کی تھی۔ وہ نتن یاہو کے اس طریقے کے جواب کے بعد سینئر حماس رہنما اسامہ حمدان نے معاہدے پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے حماس کے ایک وفد کو قاہرہ بھیجنے کی بھی بات کہی ہے۔ ساتھ ہی اسامہ بن حمدان نے حماس کے عسکرت پسندوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی فورسز کے ساتھ تصادم جاری رکھیں۔ بہرحال زمینی جنگ جاری ہے اور اسرائیل کے پرفریب دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر دفاع نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ خود امریکی تھنک ٹینک نے بھی دعوے پر سوال کھڑے کر دیے۔ دراصل اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حماس کی 24 میں سے 18 بٹالین کو ختم کر دیا ہے، جس پر امریکی تھنک ٹینک نے کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کو اپنے اس دعوے کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حماس کے مجاہدین لگاتار اسرائیلی افواج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حماس نے اب کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر میں اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ نے یہ بھی کہا کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں کے گروہ کو بھی نشانہ بنایا ہے
جنہوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس کے مغرب میں الحوض کے علاقے میں ایک گھر کے اندر خود کو بند کر رکھا تھا۔ اس آپریشن میں ہلاکتوں کی تعداد کا تعین نہیں ہو سکا ہے، لیکن مانا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد اسرائیلی فوجوں کی ماری گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی اگر بات کی جائے تو ان کے عام شہریوں پر بزدلانہ حملے جاری ہیں۔ گزشتہ رات وسطی غزہ کی پٹی میں دیر البلح میں السلام محلے میں ایک رہائش عمارت پر ہونے والی بمباری میں ایک اور فلسطینی صحافی نفیس عبدالجواد اور ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی صحافیوں کی جو مرنے والے صحافی ہیں ان کی تعداد 122 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں غزہ کے خان یونس اور رفح علاقوں میں مسلسل بمباری جاری ہے، جس میں عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد ماری جا رہی ہے، اور جس طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے لوگوں میں خوف کا ماحول ہے۔ خاص کر نتن یاہو کے رفح میں آپریشن کے لیے تیار رہنے کے حکم کے بعد رفح میں موجود 14 لاکھ فلسطینیوں میں خوف کا ماحول ہے۔ زیادہ تر فلسطینی اب رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور ان کے لیے وہاں سے کسی اور جگہ جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایسے میں اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر رفح پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے ہزاروں زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ پاکستان میں آج عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے نواز شریف کی مسلم لیگ نون پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر سکتی ہے۔ نواز شریف کی پارٹی کو فوج کی حمایت بھی حاصل ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کی پارٹی کو اس کے مشہور انتخابی نشان کرکٹ بیٹ سے محروم کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے بعد عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جنہیں پارٹی کا وزیر اعظم چہرہ قرار دیا گیا ہے۔ پولنگ کے دوران پورے ملک میں موبائل سروس معطل کر دی گئی ہے۔ کئی علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ الیکشن والے دن ایسی پابندیوں پر عمران خان سمیت اپوزیشن جماعتیں ناراض ہیں۔ اپوزیشن نے اسے ڈیجیٹل سینسرشپ قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔